الرحیم السلام علیکم۔ فروری کا مہینہ تھا اور مئی کی یخبستہ ہوائیں تھیں۔ برف باری تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہر جگہ برف کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے کھڑکی کے باہر کا منظر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن گاڑی میں سوار دو لوگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا وہ گاڑی دور کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس وجہ سے اب یہ دونوں میرے پاس آنے والے تھے۔ وہ دونوں لڑکا اور لڑکی تھے، اور لڑکے نے آنکھ مارتے ہوئے مجھے 500 روپے دیے اور کہا کہ ہمیں گاڑی پارکنگ ایریا سے تھوڑی دور کھڑی کرنی ہے۔ بات کو سمجھو۔ میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، مگر میں اس کام کے لیے 500 بہت کم ہے۔ میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے اور میں 500 روپے کے لیے اپنا روزگار تو نہیں گنوا سکتا۔ ایسے کہنے پہ اس نے 2000 کے نوٹ مجھے پکڑائے تو میں سمجھ گیا اس کو پہلے ہی کسی نے بتا دیا تھا کہ میں اس کام کے 2000 لیتا ہوں، لیکن اس نے اپنی بچت کرنے کے لیے پہلے 500 آفر کیے۔ 2000 روپے لے کر میں نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے مطلوبہ جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیں اور مجھے وقت بھی بتا دیں کہ کتنی دیر تک وہ گاڑی کے اندر رہیں گے، تاکہ میں اتنی دیر تک چکا نہ رہوں۔ اس نے بتایا ہمیں بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پھر اس لڑکے نے اپنی گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ریورس کر کے پارکنگ ایریا سے کافی دور کھڑی کر دی، جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس جگہ گاڑی کھڑی کرنا ممنوع تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جو پارکنگ ایریا میں نہیں آتی تھی، اور وہ جگہ اچھے طریقے سے نظر بھی نہیں آتی تھی۔ اسی لیے اس قسم کے لوگ اس جگہ کا انتخاب کرتے تھے، اور وہ یہ گناہ کا کام ہوٹلوں میں کرنے سے ڈرتے تھے کہ ہوٹلوں میں اکثر یہاں پر چھاپے پڑ جاتے تھے، پولیس آ جاتی تھی، تو بہت سے ایسے جوڑے جو گناہ کا ارادہ رکھتے تھے وہ گاڑی میں ہی اپنا یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میں اس کام کے 2000 روپے لیتا تھا، اور یہ بات بہت سارے ایسے جوڑوں کو پتہ تھی، اور ان میں سے اکثر و بیشتر مجھے جانتے تھے، اور پھر وہ میرا پتہ ایسے ہی لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا جس کو 2000 ہاتھ میں دینا اور اپنا کام کرنا۔ میری تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی میرا گھر چل سکے، اس لیے مجبوراً مجھے یہ کرنا پڑتا تھا، اور حرام اور حلال کا فرق کیے بغیر میں پیسے وصول کرتا تھا اور اسے اپنا حق سمجھتا تھا۔ جب انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو میں ان کی جانب بڑھا اور اس لڑکے کی کار کے سامنے آ گیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی کھڑکی پر دستک دے کر وقت کا اشارہ کیا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دونوں انتہائی نازیبا حالت میں تھے، لیکن مجھے اس قسم کے مناظر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا تمہیں اس طرح سے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی فوراً سے اپنے برہنہ کندھے شال سے چھپانے لگی۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسے کیا پتہ کہ میں ان لمحات کو کیمرے میں قید کرتا ہوں اور فارغ اوقات میں ان ویڈیوز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں۔ وہ لڑکا شاید باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے مزید 2000 روپے دیے اور مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، تو میں دیکھ کر خوش ہو گیا کہ آج میری دہاڑی 4000 لگی تھی۔ یہاں پر اکثر امیر زادے اپنے نام نہاد محبوباؤں کے ساتھ اس طرح کا کام کرنے کے لیے آتے تھے اور میرا ہاتھ گرم کر کے چلے جاتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں ان لمحات کو CCTV کیمرہ میں قید کر لیتا تھا، اور میں نے اپنے ہی پیسوں سے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ کبھی بھی کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ یہاں پر آنے والوں کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، کچھ چہرے میرے لیے انجان تھے، کچھ جانے پہچانے ہوتے تھے جو ہر سال آتے تھے اور ہر سال ایک نئی لڑکی کے ساتھ آتے تھے۔ آج بھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک گاڑی میں بہت خوبصورت لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کر میں بہت ہو کر رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ وہ لڑکا سانولا سا لونا سا انتہائی معمولی نقوش کا حامل تھا۔ میں نے اس کو رشک کے عالم میں دیکھا کہ کس قدر خوبصورت لڑکی سام سے نقوش کے مالک لڑکے کے ساتھ صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ ہر بار کی طرح میں نے اس بار بھی ان کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اب تک میں صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہی تھا، اور میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ امیر زادوں کی محبوبائیں ہیں، اور جس طرح سے وہ آتی تھیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی و منشا سے آئی ہیں، لیکن یہ لڑکی اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے۔ وہ آتے وقت بے حد خوفزدہ تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو، یہاں یہ خیال کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کوئی اسے پہچان نہ لے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، بلکہ بلیک میل ہو کر آئی تھی یا پھر مجبوری میں آئی تھی۔
جو لڑکوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کر غلط کام کرتی تھیں۔ ان میں کچھ اسکول یا کالج یونیفارم میں ملبوس ہوتی تھیں تو کوئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں اور کچھ اپنے منگیتر کے ساتھ آتی تھیں۔ میں سب کی ویڈیوز اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا تھا۔ ان ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا، ان سے پیسے لینا چاہتا تھا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، بلکہ یہ میں صرف اپنے دل پشوری کے لیے دیکھتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھنے کی جیسے عادت سی پڑ گئی تھی اور یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے جیسے نشہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ ہر روز یہ سب نئے انداز میں نئے چہروں کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا، مگر کبھی کسی لڑکی کے چہرے نے مجھے اپنی جانب کھینچا نہیں۔ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا میرے دل کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایک بار میں بھی اس لڑکی کو حاصل کروں، مگر مسئلہ یہ تھا میں نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون تھی، کہاں پہ رہتی تھی، اور اس کے بارے میں معلومات لینا مشکل کام تو تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کام کے لیے ہائر کر لیا تھا۔ دوبارہ جب بھی کبھی وہ لڑکی مجھے نظر آتی تو میں اپنے دوست کو اس کے پیچھے لگا دیتا، وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات دے دیتا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس لڑکی کا، وہ دوبارہ سے میرے سامنے اور میں اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں۔ میں آدھی رات تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ جب آنکھیں بند کرتا تو اس کا نازک سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے وہی لڑکی اسی لڑکی کے ساتھ وہاں پر نظر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کر کے اس لڑکی کی لوکیشن بتا دی تھی۔ اب میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شام تک مجھے اس کی تمام معلومات مل جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ شام کو میرے دوست نے اس کا نمبر، ایڈریس، ہر چیز مجھے سینڈ کر دی تھی۔ میں نے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ملایا۔ دوسری سے تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے رونگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کو میسیجز کرتا رہا، کالز کرتا رہا، مگر وہ میری کسی بات پر رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت مغرور تھی اور اس پہ غرور سجدہ بھی تھا۔ جتنا میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا اتنا ہی وہ مجھ سے بے نیازی برت رہی تھی۔ اب میں سوچنے لگا اس کے ساتھ کیسے بات کروں، اسے کیسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس پر عمل درآمد کرنا مشکل نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی اور میں نے پھر CCTV کیمرے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ اسے شیئر کیا تھا، جو کلپ اس سب سے زیادہ خاص تھا، اور میں توقع کے عین مطابق اس نے اگلے ہی پل مجھے رپلائی کیا اور ساتھ ہی مجھے کال کر دی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اپنے تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بات کسی کو نہیں پتا، اور اب جب اس نے اپنا راز یوں کھلتے ہوئے دیکھا تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ کہنے لگی آپ کون ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی؟ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چڑیا بس جال میں قید ہونے کو تیار ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ اگر یہ میں نے ویڈیو نیٹ پر ڈال دی یا تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دی تو تمہیں کیسا لگے گا، وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ یہ سن کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا مت کرنا ورنہ میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی۔ اس کی تیزی سے بولنے پر میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے کہا مجھے تم سے ایک بہت خاص چیز چاہیے اور وہ میں تمہیں ملنے پر ہی بتاؤں گا۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی کیا مطلب، کون سی خاص چیز؟ میں نے اسے کہا یہ جاننے کے لیے میری اگلی کال کا انتظار کرو، میں تمہیں جگہ اور وقت کا بتاؤں گا اور تم وہیں پر پہنچ جانا۔ میں نے کال بند کر دی تھی مگر اب اس کے بار بار میسیج آ رہے تھے جس میں وہ میری منتیں کر رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ایک بار پھر میرے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر مضبوط کر لیا کہ ایک بار میں اس سے اپنا مقصد حاصل کر لوں تو اس کے بعد یہ سب کچھ میں ڈیلیٹ کر دوں گا، اور ویسے بھی میرا مقصد یہ سب کچھ نیٹ پر ڈالنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے گھر والوں کو یہ سب کچھ سینڈ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تو اس سے محض لطف حاصل کرنا تھا۔ پھر میں نے وہ تمام ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا۔ یوں بھی وہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہی تو میرے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب وہاں پر ایک گاڑی میں 5 لڑکے آئے اور انہوں نے گاڑی سب سے الگ تھلگ جگہ پر کھڑی کی تھی۔ تبھی یہ میں دیکھ کر چونک گیا کہ نہ ہو اس گاڑی میں ضرور کچھ خاص ہونے والا ہے، تبھی تو انہوں نے سب سے الگ جگہ گاڑی کھڑی کی تھی۔ میں الرٹ ہو گیا اور آنے والی سنسنی خیز وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ تبھی جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس گاڑی میں 5 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ دیکھنے میں 10-12 سال کی تھی۔
وہ بچی بہت بری طرح خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ وہ بچی اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بچی اسکول جا رہی تھی اور ان لوگوں نے بچی کو اغوا کر لیا۔ اب وقت نہیں تھا کہ میں آفس میں بیٹھ کر اس بچی کی بربادی کا تماشا دیکھتا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، گارڈ کو الرٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر اس گاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ وہ بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ دونوں گارڈ جب میرے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے تھے، وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پر ڈرانے دھمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات کو تحمل سے سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، اب تم لوگوں کو کچھ بھی کہنا ہے ان سے کہنا، اب پولیس ہی تم لوگوں سے نپٹے گی۔ وہ لڑکے مسلسل مجھے اس بات سے باز رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال دی جو کہ انسپیکٹر تھا۔ وہ فوراً ہی یہاں پر آ گیا۔ اس دوران میں نے لڑکی کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ معصوم تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ مجھے اس میں انجانی سی کشش محسوس ہوئی اور تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر بچی رونی شکل بنا کر بولی کہ میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا اور پھر میں نے بچی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد تمہاری ماما کے پاس لے جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ کیا تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لڑکی نے فوراً سے مثبت انداز میں سر ہلایا اور اپنا ایڈریس فر بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی تھی۔ میں اس کے ساتھ دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ تبھی میرا دوست بھی یہاں پر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس بچی کو درندوں سے بچا لیا، ورنہ وہ اس بچی کی تو زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ مجھے بچی بہت پسند آئی تھی اور میرا اس سے ایک پل بھی علیحدہ ہونے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کا گھر کا پتہ کر کے وہاں پر پہنچا دیتا ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا۔ جب ہم اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو گھر کے آس پاس بہت سی عورتیں جمع تھیں جو آپس میں چہ مگویاں کر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہ عورتیں بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، ارے شیزا تو یہ رہی آ رہی، شیزا کہاں تھی تمہاری ماں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ چاروں طرف سے عورتوں کی بن بن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں اور ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کی ہی بچی ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ کافی ساری عورتیں جمع تھیں۔ ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کی ہماری طرف کمر تھی اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے اس سے نہ جانے کیا پوچھا کہ وہ کہنے لگی، میں چھٹی کے وقت شیزا کو اسکول لینے گئی تو اسکول والوں نے کہا آج شیزا اسکول آئی ہی نہیں ہے، جبکہ میں خود اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے کے لیے گئی تھی۔ آج مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں اسکول سے تھوڑا پیچھے سے ہی اسے روانہ کر کے اپنے آفس چلی گئی تھی۔ جب اسکول والوں نے یہ بات کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پھر میں گھر آئی تو یہ گھر پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے آس پاس ہر جگہ سے پوچھا، سبھی اس بات کو سے لائن تھے۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں چونک گیا تھا۔ یہ آواز مجھے اپنی اپنی لگ رہی تھی، سنی سنی لگ رہی تھی اور اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بچی فوراً سے آگے بڑھی اور ماما کہہ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت بری طرح سے رو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب وہ بچی سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں پر تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم اسکول میں نہیں گئی تھی، اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو رہی تھی، کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اکیلے کہیں مت جایا کرو، مگر تم میری کوئی بات نہیں سنتی ہو۔ وہ اس سے چومے جا رہی تھی اور ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر رہی تھی۔ اب اس کی فکر ختم ہو گئی تھی تو اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تبھی شیزا نے ہماری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی میں ان انکل کے ساتھ تھی، یہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی تھی اور میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا پتھر کا بن گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ میرے دوست نے ہم دونوں کے تاثرات دیکھے تو چونک گیا اور مجھے ٹہکا دے کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مگر میں نے تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں اپنے گھر آ گیا اور شاذ مجھے پکارتا رہ گیا۔ بیسن کے آگے کھڑے ہو کر میں نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا
تو اس میں اس کا عکس نظر آنے لگا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی شرارت کرتے ہوئے، کبھی غصہ کرتے ہوئے۔ میرے اندر جیسے کچھ جل رہا تھا۔ میں باتھ روم سے سیدھا کمرے میں آ گیا، کتنے ہی گلاس پانی کے چڑھا لیے تھے، مگر میرے اندر آگ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کتنے سالوں کے بعد میرا اس کے آمنا سامنا ہوا تھا، اور بھی کس صورتحال میں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اتنی بدحال کیوں تھی، اور وہ بچی کون تھی؟ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں تھی؟ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی تھی۔ تبھی دروازے پر بیل بجنے لگی۔ سامنے شاہ زیب کھڑا تھا۔ وہ حیران پریشان سا کمرے میں آیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ تم وہاں سے بنا کچھ کہے چلے آئے۔ میں تو پکارتا رہ گیا اور تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں بے دم سا ہو کر اپنے بیڈ پر گر گیا۔ اس نے میرے دونوں بازو سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، تمہارے اس طرح دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکی کون تھی، اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہاری طرف اس طرح پتھر کی مورت کیوں بن گئی تھی؟ میں نے اسے کہا، آج سے 13 سال پہلے آفرین کے ساتھ شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں، جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے۔ آفرین مجھ پر شک کرتی تھی، نہ وہ میری عزت کرتی تھی، نہ میری امی کی، یہاں تک کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر دی، اور اماں بننے کے بعد اس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، ضدی اور خودسر۔ میں نے اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید وہ خود کو بدلنا چاہتی ہی نہیں تھی، یا وہ شاید میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیتی۔ ایک دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا، اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ اس دوران بار بار اس کی کالز آ رہی تھیں۔ میں میٹنگ میں تھا، بار بار اس کی کالز کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور دل ہی دل میں جھنجھلا بھی رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح میری بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے غصے میں آ کے موبائل ہی آف کر دیا تھا، اور آدھی رات کو جب میں گھر میں آیا تو یہاں تو اس نے گویا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا۔ پورے کمرے کا سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ اماں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مجھ پر چلانے لگی، کہاں پر تھے، کس کے ساتھ تھے، ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں پر رہتے، اور میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ اس وقت وہ بیٹی کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن تک میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں صبح آفس میں چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس جا کر اسے منا لوں گا، مگر جب میں واپس گھر آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی نہیں مانی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ تو سارے زمانے سے جیسے خفا تھی، اور اب اسے میں کہاں ڈھونڈتا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر کتنے سال گزر گئے، اب تو اماں بھی نہیں رہیں۔ وہ مجھے بار بار اس کا نام یاد دلاتی، مجھے اس کو ڈھونڈنے پر زور دیتی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کی تلاش میں نکلنا چھوڑ دیا، اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ میرے سامنے آئی تھی۔ شاہ زیب سانس روک کے میری ساری بات سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تمہاری ہے؟ یہ بات یاد آتے ہی میں بھی ٹھٹک کر رہ گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں نے کبھی کسی غیر عورت کو آج تک چھوا تک نہیں تھا، اور اب اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے گناہ کرنے کی خواہش کی تھی، اور گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا وہی سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری حالت دیکھ کر شاہ زیب گھبرا گیا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اب بھابھی سے معافی مانگ لینی چاہیے اور انہیں اپنے گھر میں لے آنا چاہیے۔ تم نے نہیں دیکھا وہ کس قدر کم پیسے کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، اور بچی کو پالنے کے لیے وہ ایک آفس میں نوکری کر رہی ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ باپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے مگر بچی غریبوں کی طرح پل رہی ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اور پھر میں خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہ شاید میری منتظر ہی تھی۔ بنا کچھ کہے ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد میرے ہونٹوں نے جنبش کی، اور میں نے اسے کہا کہ گھر چلو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ بھی بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ شاید گزرے وقت کے ماہ و سال نے اس کی بھی ضدی طبیعت پر اثر ڈالا تھا۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ جب شزا کو پتہ چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی، اور کہنے لگی کہ اب اللہ میاں کے پاس سے کب آئے؟
میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ میرے پاپا اللہ میاں کے پاس سے واپس آ جائیں، میرے ڈھیر سارے تحفے لے کر آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا اور ایک شکوہ کناں نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ تو وہ گھر کا راستہ جانتی تھی، وہ تو آ سکتی تھی، مجھ سے معافی مانگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میری بیٹی کو ترسا ترسا کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ میں نے بھی اب وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھیں اور اب میں کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی ہے، اور آج جو کچھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کروں گا کل کو وہی میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس سے معذرت کی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر اس لڑکی کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اسے میں نے فون بند کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام مت کرنا جو تمہارے باپ کا سر جھکا دے۔ اسے میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ان لڑکوں کو بھی میں نے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفرین نے بتایا تھا کہ آفس سے آتے جاتے چھیڑتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، اور ایک بار آفرین نے تنگ آ کر ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ کھایا تو اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کی اور آفرین سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شیزا کو اغوا کر لیا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا اور میں پھر ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔